اب ایکٹنگ کرنی پڑے گی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبان زینب کے اس پلیٹ فارم سے سیدہ فرحت حسین اور میں ڈاکٹر نکہت افتخار آپ کو اپنی اس محفل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، پچھلے ہفتے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، پچھلے ہفتے سورہ حجرات کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح کے حوالے سے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے خصوصیت سے جب ہم اپنے آپ کو اپنی جو نفسانی خواہشیں ہیں اس پر ہمیں قابو پانا ہوتا ہے اور اس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اپنی اصلاح کرنے کا بھی ایک بہت خوبصورت موقع پروردگار عالم عنایت کرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے. تو اور ہمیں جب ہم حالت روزہ میں ہوتے ہیں اور قرآن کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ رتل القرآن ترتیلا، کہ ترتیل کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو، غور و فکر کر کے پڑھو. تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. ابتدائی 5 آیتوں پر ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے جو اس میں آداب بتائے گئے تھے جناب رسول خدا کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے، کہ کس طرح جناب رسول خدا کی توقیر کرنی ہے. پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پھر حکم آیا کہ ان کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرو، اس طرح مت پکارو حجروں کے باہر سے، کیونکہ کچھ بدوات آئے اور مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے اور وہ حجرے کے باہر سے پکارا کرتے تھے. تو پروردگار تو ظاہر محبوب ہستی ہے پروردگار کی، پروردگار عالم کو یہ بات ناگوار گزری، اچھی محسوس نہیں ہوئی، تو پروردگار عالم نے یہ کہا کہ حجروں کے باہر سے مت پکارو، اور اچھا ہوگا تمہارے حق میں کہ اگر تم انتظار کرو اور وہ خود باہر آ جائیں. مگر ساتھ ساتھ میں ایک خصوصی بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ وہ جو حجروں کے باہر سے پکارا کرتے تھے فرحت باجی، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ عقل نہیں، لا یعقلون، وہ چونکہ عقل نہیں رکھتے تھے، تو اس لیے جب بعد میں پروردگار عالم نے ان کو آگے تنبیہ کی اور یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر نادانی میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی معافی ہے. چونکہ وہ نادانی میں، اب یہ حکم آ گیا کہ دیکھو یہ طریقہ کار ہے، اس طرح کرنا چاہیے. تو اور یہ کہا گیا کہ اگر تم اتنا صبر کرتے تو یہ بہتر ہوتا تمہارے حق میں. اور واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور اللہ رحم کرنے والا ہے. مقصد یہ تھا کہ اگر نادانی میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی ہے، لیکن اگر حکم آ گیا ہے، اگر پروردگار عالم نے واضح احکامات بھیج دیے ہیں تو اب ان کی پیروی کرنا، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر آگے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بالکل، بہت بجا فرمایا. ناظرین، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا جو محبان زینب میں ماہ رمضان کا اسپیشل جو موضوع ہے وہ رمضان بہار قرآن، یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ثواب ماہ رمضان کے بعد کے ایام میں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتوں سے کتنا ہمیں مستفید فرما رہا ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان میں جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ ایک آیت پورے ایک قرآن کے ختم کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے. اور پھر اگر ہم اس قرآن کی تلاوت کو معرفت کے ساتھ، معنی اور مطالب کے ساتھ، اس میں جو راز و رموز ہیں، جو دقیق گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کو اگر ہم سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں تو سوچئے کہ کتنا زیادہ ہم مستفید ہوں گے اس کلام الہی کی تلاوت کے ذریعے سے. اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ ہمارے اس ماہ رمضان کے محبان زینب کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ قرآن فہمی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سورہ کا انتخاب کیا ہے، سورہ الحجرات، جو کہ بہترین سورہ ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن انسان کی تربیت سازی کے لیے نازل ہوا ہے.
ہماری تربیت کے لیے نازل ہوا ہے، تاکہ ہم بہتر اپنے آپ کو بہتر اور کامل انسان بنا سکیں۔ تو اس کے لیے پورا قرآن ہی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث ہدایت اور رحمت ہے۔ مگر سورہ الحجرات وہ سورہ ہے کہ جو بہترین طریقے سے مختصر انداز میں اور بہت ہی آسان اور سہل انداز میں ہماری تربیت کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی نشو و نما کرنی چاہیے، ذہنی، فکری، علمی، اور کس طریقے سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، کردار سازی کر سکتے ہیں، انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے۔ تو آج اسی سلسلے کو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے سورہ الحجرات کی ابتدائی 5 آیاتوں کے حوالے سے کچھ اپنی کم علمی جو بھی ہے اس کے حساب سے ہم نے کچھ کوشش کی ہے کہ ان آیات کو درک کریں اور سمجھنے کی کوشش ہم نے کی ہے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم وہ گزشتہ سے جو ہمارا سلسلہ ہے وہ جوڑیں، میں یہ چاہوں گی کہ پچھلی مرتبہ ایک برادر نے کچھ سوالات کیے تھے قرآن کی تنزیل اور اس کی تدوین کے حوالے سے، اس کی ترتیب کے حوالے سے۔ میں چاہوں گی ان سوالات کا آپ اگر جواب دے دیں، کیونکہ ہمارا وعدہ تھا، وعدہ تو نبھانا ہے، تو وہ وعدہ نبھا کے پھر ہم جو ہے اگلی آیتوں کی جانب چلتے ہیں، کیونکہ جو ہے پھر اور کیونکہ اس میں جو معاشرتی، اجتماعی سطح پر اور انفرادی سطح پر مختلف احکامات ہیں، اس سورہ کے مختلف حصوں میں ہم اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہم رسالت کے آداب رسالت کے حوالے سے تھا وہ ہم نے پچھلی دفعہ کور کیا تھا، تو اب جو قرآن کے حوالے سوال کیے گئے تھے میں چاہوں گی اس کا جواب۔ جی بے شک، اچھا آپ نے نکھت بہن مجھے یاد کرایا، اور بے شک ہم نے اپنے ان کالر سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں اس کا جواب دیں گے۔ مگر اس سے پہلے میں معذرت چاہوں گی اپنے تمام ناظرین سے کہ کچھ مس مینجمنٹ کا سلسلہ ہے کہ ہمارا جو ای پی جی الیکٹرانک پروگرام گائیڈ ہے اس میں ہمارا پروگرام 3 سے 4 بجے تک کا ہمارا ٹائم تھا، مگر اب وہ ٹائم چینج ہو گیا ہے، اب 7 سے 8 ہمارا محبان زینب کا پروگرام اس ماہ رمضان میں آئے گا۔ میں بہت شرمندہ اور معذرت چاہتی ہوں ان خواتین سے، ان ناظرین سے کہ جو انتظار کر رہے تھے اور اس وقت پہ ہمارا پروگرام نہیں آیا، حالانکہ اس میں میری کوئی ذاتی خطا نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آپ سے ہدایت ٹی وی کی طرف سے معذرت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طریقے کے جو ہرڈلز اور یہ جو کمیاں اور کجیاں ہیں وہ جتنا زیادہ جلد سے دور ہوئیں، تاکہ ناظرین جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ زحمت کا سبب نہ بنے۔ تو پچھلے پروگرام انتظار بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جی، ہمیں بہت سی فون کال آئیں کہ ہم آپ کے پروگرام کا انتظار کر رہے تھے اور اس ٹائم پہ وہ پروگرام نہیں آیا، تو ہم بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے دوبارہ معذرت چاہوں گی۔ پچھلے پروگرام میں ہمارے کالر نے سوال کیا تھا قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کی جو یہ ترتیب ہے یہ سوروں کی، اور جو قرآن میں یہ جو زیر زبر ہے اور یہ سب چیزیں کب شروع ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بیان فرمایا ہے کہ قرآن کا جمع کرنا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، اس کا جمع کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اس کو بیان کروانا یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس بیان کے اندر سمجھ اور بوجھ پیدا کروانا اور برہان پیدا کروانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے کتاب کو نازل کیا ہے تو وہ کتاب کی مجسم صورت میں زندگی رسول میں موجود تھی، اور وہ کتاب کے جس کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے کیا ہے کہ ترتیل کے حساب سے بھی ہے، یعنی کہ متواتر آیات بھی ہیں اور رک رک کے بھی آیات ہیں، یعنی کہ جیسے کہ پہلا سورہ علق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی وحی نازل فرمائی ہے قلب رسول پر، اقرأ باسم ربک الذی، تو اس کے بعد قرآن کی یہ پہلی سورہ ہے کہ جس کا نزول ہوا، اور یہ سورہ اکٹھا ایک ہی وقت میں نازل ہوا قلب رسول پہ غار حرا میں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیات گاہے بگاہے
रसूल के ऊपर नाजिल होती चली गई हैं। तो एक तो इस तरीके से नुज़ूल का सिलसिला जारी रहा, और फिर हमें जैसे कि अहादीस से पता चलता है कि लैलतुल क़द्र में, माह रमज़ान की लैलतुल क़द्र में यकमुश्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे क़ुरआन को क़ल्बे रसूल पर नाजिल फरमाया है। तो ये तरीक़ा नज़ूल रहा है। और उसके अलावा ये किताब की ये कलाम इलाही कि जिसका तरीक़ा और करीना ये था कि अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा और करीना था कि जब भी कोई आयत नाजिल होती थी तो कातिब क़ुरआन मौलाए कायनात होते थे। रसूल तिलावत फरमाते थे और मौलाए कायनात उसको तहरीर फरमाते थे, और फिर रसूल खुदा उन आयात को अपने असहाब में बयान फरमाते थे और हुक्म देते थे कि मेरे असहाब जो हैं वो 10 आयतों को मेमोराइज़ करें, उसको हिफ्ज़ करें, उसके मायने और मतालिब को समझने की कोशिश करें। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल खुदा हमको 10 आयत देते थे, हम उसको हिफ्ज़ करते थे, उसकी तफसीर वो हमें बयान फरमाते थे, और उसके बाद जब हम वो आयत हिफ्ज़ कर देते थे तो फिर रसूल खुदा हमको मज़ीद 10 आयत देते थे। तो ये तरीक़ा था। मगर उसके बाद में दौरे हज़रत उमर में जो ये सूरों की तरतीब है, ये दौरे हज़रत उमर में है, और उन्होंने इस तरीके से इन सूरों की तरतीब उस ज़माने के जो हाफिज़ क़ुरआन थे उनसे करवाई है। और हज़रत उस्मान के दौर में, क्योंकि अरब में मुख्तलिफ़ लबो लहजा था, मुख्तलिफ़ अरब ज़बान तो एक है मगर हर इलाके का अपना एक लहजा और अपना एक एक्सेंट होता है। तो हज़रत उस्मान ने जो अहले कुरैश का जो लबो लहजा था उसको राइज करवाया कि अहले कुरैश के ज़बान में और उनके लबो लहजे में, उनकी बोली में क़ुरआन की क़िरात हुआ करती थी, तिलावत होती थी। और उसके बाद अब्दुल मलिक के दौर में जो है इस पर हज्जाज बिन यूसुफ़ ने क़ुरआन पे ज़ेर व ज़बर और नुक्ते, क्योंकि जो अहले अरब थे वो बग़ैर नुक्ते के क़ुरआन को पढ़ा करते थे, क्योंकि वो बग़ैर आराब के, और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से उसकी क़िरात फरमाते थे वो उसको हिफ्ज़ कर लेते थे, उस तरीके से उसको पढ़ा करते थे। मगर ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ उसके अंदर उसकी क़िरात में, उसके एक्सेंट में तफरीक होने लगी। तो फिर इस तरीके से इस्लाम फैलता गया, दूसरे इलाकों में पहुंचा जहाँ लोग अरबी से नाबलद थे, ना वाकिफ़ थे, तो उनके लिए उन्हें जो है वो मुश्किल पेश आने लगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक ज़ेर ज़बर से मानी बदल जाते हैं। शेर है ना, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे। तो एक लफ्ज़ जो है, एक नुक्ता जो है वो मानी बदल देता है। जो अहले ज़बान नहीं है ज़ाहिर है उनके लिए फिर बग़ैर इसके आराब के पढ़ना मुश्किल था। तो ये सिलसिला है क़ुरआन के हवाले से कि जो कि मैंने चाहा कि वो जो हमारे कॉलर हैं, उम्मीद है कि वो इस वक्त वो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, क्योंकि टाइम प्रोग्राम का चेंज हो गया है, वो 3 से 4 वाले प्रोग्राम के मुंतज़िर होंगे। हाँ, और एक बात और भी कहना चाहूँगी कि ये जो भाई ये पूछ रहे थे, तो आयात जो आती हैं कुछ मक्की सूरतें हैं, कुछ मदनी, तो मुख्तलिफ़ ज़मानों में जो है ये आती रहीं, और जो तकमील दीन की जो है आपको पता है मैदान गदीर में जो आयत आई है, उसके बाद जो है वो दीन मुकम्मल हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, सब कुछ ये तमाम तर। लेकिन जो लिखा हुआ कुरान था वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे था, कुछ पत्तों के ऊपर था, कुछ कागज़ों के ऊपर था, कुछ छालों के ऊपर था, यानी उस ज़माने में जो राइज था जिन चीज़ों के ऊपर लिखा बाकायदा किताबी सूरत में, किताब जो जैसे एक होती है उस सूरत में भी तदवीन जो है वो जनाब रसूल खुदा की रहलत के बाद, उनके विसाल के बाद हुई है, और उसका नाम मुसहफ़ रखा गया था कि जो एक जगह तमाम तर चीज़ों को जमा किया गया था। और उसमें भी बहुत सी शराइत को आयत किया गया था कि कम से कम हर आयत जो है, ऑल्थो लोगों को मेमोराइज था, पूरे का पूरा हाफिज़ान कुरान मौजूद थे, मगर उसके बावजूद जो तदवीन की गई तो उसमें कहा गया कि इस तरह से कि एक एक आयत के लिए जो है वो 2-2 गवाहों के साथ
جو ہے اس کے بعد دوبارہ لکھا گیا اور اس کے بعد وہ جو پوری لکھائی ہوئی تھی اور اسے مصحف کا نام دیا گیا. صحیح. تو اب ہم چاہیں گے نکھت بہن کہ جو ہمارا اصل موضوع ہے سورہ الحجرات کے حوالے سے ہماری یہ کوشش ہے کہ اس سورہ کو ہم سمجھ سکیں، کیونکہ ماہ رمضان روح کی تلاش کا مہینہ ہے. ماہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کا مہینہ ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے بہترین سورہ الحجرات جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ معاشرتی اعتبار سے اور انفرادی اعتبار سے ہماری زندگی کا کیا طریقہ اور قرینہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار اللہ کے موتی و فرمانبردار بندوں میں ہو اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی و کامرانی نصیب ہو. تو لیکن ہم ابھی تھوڑی دیر میں بریک پہ جانے والے ہوں گے جی. تو میں یہ چاہوں گی کہ بریک پہ جانے میں کے بعد ہم یہ سلسلہ شروع کریں. اس سے پہلے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی، ایک خوشی کی خبر کہہ لیجئے کہ ایک یہ ہمارا مجلہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محبان زینب کے نام سے، ٹھیک ہے، اور یہ 3 مئی، جون اور جولائی 2015 کے لیے سیمائی رسالہ ہے، مجلہ ہے. اس کا ایک انگریزی پورشن ہے اور اردو پورشن ہے. محبان زینب آپ سب جانتے ہیں ایک مرکز ہے خواتین کے لیے، اور اس کا اجرا کیا گیا ہے. یہ یو کے کا پہلا اکیڈمک لٹریری اور کلچرل میگزین ہے خواتین کے لیے خصوصیت سے. تو میں اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا دکھانا چاہوں گی کہ یہ دیکھیے اس کے مجلس ادارت، مشاورت اور مختلف لوگ جو ہمارے پینل پہ یہاں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کا پلیز کلوز اپ لے لیجئے. اور اس کے علاوہ فہرست مضامین بھی شیئر کرنا چاہوں گی. بہت خوبصورت مضامین ہیں اس کے اندر، انگریزی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں. اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ بات یہ ہے، کلوز اپ ذرا دکھا دیں گے آپ؟ ہاں ضرور. میں آپ یہ کلوز اپ دیکھ سکتے ہیں فہرست مضامین. ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں کو، اور کوئی تخصیص نہیں ہے، میرے بھائی بھی جو شامل ہونا چاہیں، جو اس رسالے میں لکھنا چاہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ اس ہفتے کے دوران اگلا جو ہمارا رسالہ آئے گا، اگلا جو مجلہ آنے والا ہے، اس کے لیے اس ہفتے کے دوران ہی اپنے مضامین ہمیں ارسال کر دیجئے، اور دیکھیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ اس مجلے میں اس دفعہ کے رسالے میں شامل کر لیے جائیں. اور جو نہیں ہوں تو آپ لوگ بالکل بدل نہ ہوئیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا، اس سے اگلے میں ہم انہیں شامل کر لیں گے. تو یہ سلسلہ رہے گا، ہمیں انتظار رہے گا آپ کی آراء کا. آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں محبان زینب کا یہ میگزین ہدایت چینل کے توسط سے، اور اس کا ہدیہ جو ہے وہ 5 پاؤنڈ ہے. اور یہ سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. یہ ایک کوشش ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی اپنے کلچر کے، اپنے مذہب کے اور اپنی زبان کے اور اپنی جو بھی علم ہمارے پاس ہے اس کی ترویج کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اس کوشش میں، اس کاوش میں ہمارے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ نکھت بہن، بہت اچھے سے آپ نے محبان زینب میگزین کی پبلسٹی کی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہماری قوم میں پڑھنے کی جو ایک ہونی چاہیے دلچسپی، وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو محبان زینب کی یہ کاوش ہے کہ یہ دوبارہ سے شوق ہمارے اندر پیدا ہو. تو بہت ہی آسان ہے کہ کتابوں کا پرووائڈ کروانا اپنے آپ کے لیے جمع کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ جو میگزین کی صورت میں ہمیں مختلف آرٹیکلز پڑھنے کو مختلف موضوعات پہ ملتے ہیں، وہ ہماری بہت زیادہ رہنمائی کریں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے. اور جیسا کہ ڈاکٹر نکھت نے ابھی فرمایا کہ آپ چاہیں تو اس میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اپنے آرٹیکل کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے، تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. جی ناظرین، اب میں ریکویسٹ کرتی ہوں ڈاکٹر نکھت سے کہ جو ہمارے سورہ الحجرات کی اگلی آیات ہیں اس کی تلاوت فرمائیں، اور اس آیات کو جو ہے ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی، جاننے کی، تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان
لائے ہو اے ایماندارو، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق یعنی جو جھوٹا ہے، جس کا کردار مشکوک ہے، اگر کوئی فاسق تمہارے لیے کوئی خبر لے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو۔ بالکل، یہ بہت ہی بہترین آیت جو کہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور دیکھیں اگر تو ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے کتنا فساد برپا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اگر ہم کسی کو نہیں پسند کریں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم اس طریقے کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس طرح کی جھوٹی خبریں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تنازع، جس کی وجہ سے فساد، فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ الحجرات میں رہنمائی فرما رہا ہے کہ کوئی بھی فاسق، یعنی فاسق جو ہے وہ گناہ ہے، فسق و فجور کہ جو گناہ کبیرہ میں آتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے بہت زیادہ معاشرہ ڈیمیج ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پہ بالکل دھیان نہ دو۔ مسئلہ کہتے ہیں نا، ہر معاشرے میں کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی مفاد اور وہ صحیح خبر لے کے آ رہا ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، اور اس کی خبر سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو لازمی قرار دیا گیا بیسیکلی ان آیات میں پروردگار عالم ان جو مسلمان، کیونکہ یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے، تو جو مسلمان معاشرہ ہے، جو اسلامی معاشرہ ہے، اس کو مربوط کس طرح کرنا ہے اور اسے مضبوط کس طرح رکھنا ہے، اس کے طریقے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق بہت معنی رکھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی معاملے میں غلطی کریں، حد سے تجاوز کریں کسی کی سنی سنائی بات پر، کیونکہ یہ ایک ہمارا، اور اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ جتنے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان میں آدھے سے زیادہ جھگڑوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی اور آپ نے بغیر تصدیق کے آگے جو ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی نے کہا کچھ اور آپ نے سمجھا کچھ، اور چونکہ آپ نے سمجھا کسی اور اینگل سے، آپ نے اس بات پر جھگڑا کھڑا کر دیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بات کہی گئی اس پر تحقیق کی جائے، اس کی تفتیش کی جائے، اور افواہوں پر یقین نہ کیا جائے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ گھریلو یا خانگی حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، بلکہ معاشرتی، اور نہ صرف معاشرتی بلکہ میں تو کہوں گی بین الاقوامی سطح پر بھی یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اگر کوئی اطلاع مل رہی ہے اور اگر کوئی بات آپ تک پہنچ رہی ہے من حیث القوم بھی، تو بھی لازم ہے کہ اس بات کی تفتیش کی جائے، اس کی تحقیق کی جائے۔ اور کیونکہ جو یہ دنیا میں جو جھگڑے شروع ہو رہے ہیں، جو جنگیں شروع ہو رہی ہیں، ان میں سے بھی اکثر کی جو بنیاد ہے وہ کوئی بنیادی نہیں ہے، یعنی ان کی جو بنیاد ہے وہ افواہیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جن کا دراصل کوئی وجود نہیں ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ سے اتنے خاندانوں میں جو ہے وہ آپس میں کشیدگی ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر دے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آ کے کسی شخص سے یہ کہے کہ میں نے تمہارے گھر سے کسی اجنبی کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور وہ شخص بغیر اس کو کنفرم کیے، تحقیق کیے ہوئے یہ بات ذہن میں لیا ہے کہ اس سے اپنے مطلب کہ ظاہر اہل خانہ کے ساتھ وہ جھگڑا کرے اور فساد برپا ہو، جبکہ اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس نے خبر دی ہے اس کو، جس شخص کو اس نے اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کو اس کی پہچان نہ ہو کہ اس کا کیا رشتہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی شخص کی بیوی کا بھائی ہو۔ تو خبر کا پہنچانے سے آپ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ تحقیق کریں پہلے، کہ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس آیت میں کہ جس واقعے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس آیت کے حوالے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے وہ کیا واقعہ ہوا تھا رسول کی زندگی میں جس کے سبب اللہ نے یہ آیت کا نازل کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے ایک اصول بن گیا ہے کہ کوئی بھی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے اس خبر کو پر ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے، اس خبر کو عملی جامہ نہیں پہنانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس کے آگے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔